کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا، دل میں غیرت، توفیق شجاعت رکھتا ہوں۔ اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر احترام علاقہ کے بزرگوں، نوجوانوں، بالخصوص یہ جو میرے سامنے آج کے بچے کل کے ہمارے مستقبل، اور ایسے بھی مستقبل نہیں، آپ یقین جانیں کہ آج ان کے جذبات دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ تقریر کی تیاری اکثر طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ اور کر کے آئے تھے، لیکن ان نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کر ہمارا بھی بلڈ پریشر 120 سے جو ہے نا ڈائریکٹ 180 بھی چلا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ اور عزیز آپ کے جذبات کے مطابق ہی ترجمانی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد کمیٹی کے ذمہ داران حاجی غلام حسین صاحب، ماسٹر صاحب، اور انتہائی محترم عیسیٰ حلیم صاحب، اور مولانا غفران صاحب، مفتی عبدالرقیب صاحب، اور قاری فیضان صاحب، اور حافظ زرداد ہمارے برخوردار۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک رب لم یزل نے مجھ ناچیز کو تکمیل قرآن کانفرنس کے عنوان سے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے کلام مجید فرقان حمید کو مصلی میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر الف لام سے الناس تک، اور ان کے ساتھ ساتھ قاری فیضان صاحب نے مل کر سنایا۔ یہ بڑی سعادت اور کیا کہتے ہیں اس کو خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے کلام کو اس ماہ رمضان پر مصلی میں سنایا ہے۔ یقیناً یہ اور ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھتے ہوئے یہ واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں فروخت ہو رہے تھے۔ بڑے بڑے وڈیرے، رئیس اور چودھری یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے اس دور میں مصر کے بازار کا رخ کر رہے تھے۔ کسی نے دیکھا کہ ایک اماں سر پہ گٹھڑی رکھ کر یوسف کو خریدنے نکلی ہے۔ کسی نے کہا اماں جان تو کدھر جا رہی ہے؟ فرمایا بیٹا یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ کہا اماں جان یوسف کو خریدنے کے لیے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ اور رئیس آئے ہیں، بھلا آپ کیسے خرید سکیں گی؟ اماں جان نے بڑا بہترین اور تاریخی جملہ کہا بیٹا معلوم مجھے بھی ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، صرف یوسف کے خریداروں میں نام لکھوانا چاہتی ہوں۔ معلوم ہمیں بھی ہے کہ ہم کیا قرآن مجید کی شان بیان کریں گے، قرآن مجید کی عزت اور عظمت کے بارے میں بیان کریں گے، صرف اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ جب روز محشر عدالت لگے گی، رب کائنات جلوہ فروز ہوں گے، جناب رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر رہے ہوں گے، ہم کہیں گے جناب یا اللہ ہم نے تیرے کلام مجید فرقان حمید جو یقیناً لاریب کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کی عظمت کو بیان کرنے کی جسارت کی ہے۔ ساری کتابیں دنیا کے اندر اتری ہیں تو آج زبور انجیل صحیح پہ اترے ہیں، آج کوئی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اس سے بڑھ کر اعجاز کیا ہو سکتا ہے؟ 15 صدیاں بیت گئی ہیں، قرآن اپنی اصلی حالت میں آج جس طرح مسجد نبوی میں پڑھایا گیا تھا یا پڑھا گیا تھا، اسی طرح آج مصلی پر مفتی صاحب نے 1500 سال کے بعد مسجد حسین میں پڑھ کر سنایا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ سبحان اللہ کہیں گے نا جی، نہ آپ کا پرچہ ہوگا نہ آپ کا خرچہ ہوگا، صرف عرش پہ آپ کا چرچا ہوگا۔ آپ کہیں گے انشاءاللہ؟ سبحان کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ مزہ نہیں آیا؟
میں کہا مفتی ماری ہم سے یہ کہا نرفان تو کلی سبحان اللہ کا نعرے دے گا مار اس کو چپ تھا سوس سبحان کس کو نہیں ہے سبحان کس نے دی ہے جب اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو پھر اس کا نام لینے میں شرمات کس بات کی ہے ہم سبحان اللہ کہیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور یہ امت محمدی کے لیے اعزاز ہے مفتیان کرام اور علماء کرام کی لمبی کتاب تشریح فرما ہے میں طالب علم اور ایک ایسے سے گفتگو کر رہا ہوں اس ماہ رمضان میں اگر آپ کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں یا کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ کو 10 کے بدلے 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک آپ کو ثواب ملتا ہے تو جناب والا کا روز معاشر جب اوپر جنت والا کروٹ بدلے گا اور نچلی جنت والے کو خوشبو محسوس ہوگی نچلی جنت والا پوچھے گا اللہ ایسا کون سا عمل تھا کہ صرف سائڈ بدلی ہے نیچے خوشبو آ گئی فرمائیں گے صرف ایک نیکی زیادہ ہے ایک نیکی کی وجہ سے کل روز معاشر میں کروٹ بدلے گا تو پھر اس کی جو ہے خوشبو ہی خوشبو ہوگی میرے بھائیوں دوستوں میں قرآن مجید کی عزت کے بارے میں اس طرح رہا تھا کہ آج یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جنہوں نے اپنی گھر میں مٹھائی اور کپڑے ہاتھ میں سمیٹ کر گھر کی طرف جا رہے تھے یہ بچوں مستقبل ہے ہمارا یہ بچوں کو مبارکباد کے مستحق ہے ہی ہے ان کے ساتھ ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا بچہ آج قرآن کا حافظ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج اگر کوئی بندہ کسی شاعر کی کتاب یاد کرتا ہے وہ شاعر اس کو دل میں جگہ دیتا ہے آپ اندازہ کریں ہم کس کو کتاب کو پڑھتے ہیں جو اکرم الحاکمین ہے جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے جو علیم بذات الصدور ہے جو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم ہے جو انسان کے دلوں کو غیب کو جانتا ہے ہم اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں جی ہاں جناب اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب جو رب العالمین ہے جس پیغمبر پر نازل کی گئی ہے وہ رحمت للعالمین ہے یہ کتاب پورے کائنات کے انسانوں کے لیے ہدی للعالمین ہے اس کتاب کو اپنے دل کے اندر جگہ دیتے ہیں آج اگر میرے اور آپ یا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں میرے اور آپ کے لیے کہا جاتا ہے مبارکباد کے مستحق ہے آپ کو نیکیاں ملیں گی اندازہ کیجیے جناب جس بچے کو اپنے دل کے اندر 30 سپاروں کو جگہ دی ہے اس بچے کا مقام کیا ہوگا اس بچے کا مقام کیا ہوگا اس بچے کا مقام کیا ہوگا اندازہ کرے جب روز معاشر اس کی جنت یہی ہے اس کی جنت کیا ہوگی وہ الف لام سے پڑھتا رہے گا مفتی صاحب اور جہاں وہ ناز کرے گا وہ اس وہی جگہ ٹھہر جائے گا وہ اس کا مرتبہ مقام ہوگا تو میں اس کرتا چلوں آج چونکہ رمضان المبارک کا رحمت کے بعد مغفرت اور پھر جہنم سے خلاصی کا اشارہ شروع ہو گیا ہے حضرات اعتکاف